میں چل رہے ہیں. لیکن آپ نے تو خود بھی بہت سارے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کو ریورس کرنے کی کوشش کی. ریورس نہیں، موڈیفائی، وقت کے ساتھ پالیسی کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. ہم نے ان کو سلائٹلی موڈیفائی کیا، کچھ ڈی ویلیویشن کا. پالیسی میں تبدیلی یا موڈیفیکیشن، اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوں اور آپ کو کمپنی 10% کا الاؤنس دے رہی ہو، اگر کمپنی اس کو بڑھا کے 15 یا کم کر کے 5% کر دے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تبدیلی یا کمپنی کی پالیسی میں موڈیفیکیشن. پالیسی چینج اور موڈیفیکیشن میرے نزدیک تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. کچھ اور کنٹرولز تھے ان کو لوز کر دیا، معاملہ چلتا رہا. ہم نے حکومت چھوڑی، دو مسئلے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور فزیکل ڈیفیسٹ تھا. کوئی تیسرا مسئلہ ملک کے اندر نہیں تھا. گروتھ 5.8% پہ تھی. یہ سب آپ مانتے ہیں نا. آپ نے اس حکومت میں دو چیزیں مینج. جی، کسی ملک میں دو ہی مسئلے ہوتے ہیں کسی بھی خراب اکانومی کے. اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے اور اس کا فسکل ایئر بھی ڈیفیسٹ رہتے ہیں. فسکل ایئر ڈیفیسٹ کیسے بنتے ہیں؟ جب آپ کے خرچے زیادہ ہوں اور انکم کم ہو، اور ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ لیتے ہیں لون، آپ اٹھاتے ہیں قرض. وہ ملک کے اندر سے قرض اٹھائیں بینکوں سے یا باہر سے اٹھائیں، آپ اٹھاتے ہیں قرض. تو یہ مسئلہ فزیکل ڈیفیسٹ کا تو حل نہیں ہوا ملک میں اتنے سالوں سے. پہلے بھی حکومتیں آئیں اور اب آپ کی پچھلے 5 سالہ حکومت بھی ہے جس میں آپ نے جی ڈی پی بھی 5.5 سے اوپر لے کے چلے گئے. اور دوسرا آ جاتا ہے مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے. ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کور ہوتا ہے؟ جب آپ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہو اور امپورٹ کم کرتے ہو. پچھلے 5 سال میں نون لیگ کے دور حکومت میں 2013 سے 2008 تک 1 روپے کی ایکسپورٹ انکریمنٹ نہیں ہوا. جتنے کی پیپلز پارٹی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی اتنے کی 2018 میں نون لیگ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی، بلکہ اس سے کچھ روپے کم ہی تھی. اب آ جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پچھلے 5 سالہ دور حکومت سے. دور حکومت کا 2013-14 کا جب سال ختم ہوا تو جی ڈی پی آیا 4.6% اور فزیکل جو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ان کا وہ تھا $3,464 ملین. اگلا سال آیا 4.73%. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو کے 3,141 ملین ڈالر پہ آ گیا. لیکن اگلے سال جب اور گروتھ بڑھی تو کرنٹ اکاؤنٹ جو بیلنس تھا وہ 5,546 ملین ڈالر پہ چلا گیا. پھر 2016-17 کی بات کر لیں 5.5% جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. 2018 جس کی انہوں نے بات کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی کہ 5.8% یہ جی ڈی پی چھوڑ کے گئے. بالکل. تو کرنٹ اکاؤنٹ کتنا؟ 20,165 ملین ڈالر. تو پچھلے 5 سال میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا. جیسے جیسے گروتھ بڑھتی گئی، جی ڈی پی بڑھتی گئی، تو ویسے ویسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا گیا. تو یہ آپ نے جو کہا کہ ان کا حل صرف گروتھ ہی ہے، تو ان کا حل صرف گروتھ نہیں ہے. وہ گروتھ نہیں ہے جو گروتھ آپ دکھا رہے ہیں. گروتھ وہ ہے جو ایکسپورٹ بیس گروتھ ہو. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنی بھی یہ آپ کی بڑھتی رہی جی ڈی پی، اس کا مین فیکٹر تھا گورنمنٹ سپینڈنگ. گورنمنٹ سپینڈنگ جب آپ آئے تو 26 بلین ڈالر کی تھی، جب آپ گئے تو 36 بلین ڈالر کی تھی. یعنی کہ 10 بلین ڈالر کی گورنمنٹ سپینڈنگ 5 سال میں بڑھا دی گئی. اور وہ کہاں سے آئیں؟ وہ قرضے لے کے پوری کی گئیں. کیونکہ دوسری طرف کا فزیکل ڈیفیسٹ تو پچھلے جب سے پاکستان بنا وہ ایسے ہی آ رہا ہے، وہ تو کم کبھی ہوا نہیں. تو مسئلے یہ دو ہی تھے، لیکن ان کا حل ہرگز یہ گروتھ نہیں تھا.